نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لیسن نمبر 94، آیت نمبر 192 ٹو 195، سورۃ آل عمران۔ پچھلے لیسن میں ہم عقل مند لوگوں کی صفات اور ان کی دعاؤں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو مزید ان کی کیا دعائیں ہیں، وہ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کیا تو تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ تو کیا کہا، اے رب تو ہمیں آگ سے بچانا، کیونکہ جو آگ میں گیا اس کی تو بہت ذلت ہوگی، پھر اس کو بہت رسوائی ملے گی۔ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے یوں سوچیں کہ آپ کسی بہت بڑے مجمع میں ہوں، ہزاروں کا، اور آپ کسی سٹیج پر بیٹھے ہوں اور ادھر سے کوئی آ کر آپ کو ایک چانٹا لگا دے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ بہت بے عزتی نا؟ تو ایک چانٹا لگانے سے بے عزتی محسوس ہو رہی ہے انسان کو، کہاں انسان کو ہزاروں کے مجمع میں سے اٹھا کر جہنم میں پٹخ دیا جائے، کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہوگی۔ اور خاص طور پر وہ انسان جو دنیا میں بڑی چیز بنا پھرتا تھا، بڑی عزت اور شہرت تھی اس کی۔ دنیا میں تھوڑا بھی نقصان ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھپاتے ہیں، انہیں اپنی بے عزتی لگتی ہے۔ جیسے کسی بڑے شخص کو اگر پولیس پکڑ لے کر جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا منہ تک چھپا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اللہ کے ہاں کوئی نہیں چھپ سکتا۔ تو عقل مند لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کی عزت بے عزتی بڑی بات نہیں، اصل بے عزتی ذلت وہاں کی ہے۔ دنیا میں لوگ عزت مقام بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور کبھی اس میں نقصان ہو، جیسے دیکھیں کوئی ساری زندگی ڈاکٹری کرنے میں لگائے اور آخر میں امتحان میں پاس نہ ہو، تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، اور کہاں انسان ساری زندگی ایسی محنتیں کرے اور کل جو ہے قیامت کے دن جو انجام ہے وہ بھیانک ہو، آگ میں جانے کا، تو جو آگ میں ڈالا گیا تو وہ رسوا ہوا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ظالم ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جہنم میں انسان کو لے جانے کا باعث ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق مارنا، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کا حق مارنا، شرک۔ دنیا میں تو لوگ پھر بھی ظالموں کی کوئی نہ کوئی مدد کر دیتے ہیں نا، جیسے دیکھیں چوروں کو لوگ بچا لیتے ہیں، قاتلوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں کہ کہیں ان کو کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو بھی پروٹیکشن دنیا میں مل جاتی ہے۔ کبھی تو پکے مجرم جو ہوتے ہیں وہ اچھا لائر کر کے چھوٹ جاتے ہیں، مگر قیامت کے دن کوئی ظالم جہنم سے نہ بچ سکے گا۔ پھر فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کو۔ منادی کہتے ہیں ندا دینے والے کو، ندا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنا، اونچی آواز سے بلانا۔ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا تو کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تھی وہ براہ راست آواز سنی، اور اس کے علاوہ اور پیغمبروں نے بھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، ینادی للایمانی، وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا لوگوں کو، تو ہم نے اس کی پکار سن لی تھی اور ہم نے لبیک کہا۔ اس نے کہا ان آمنو بربکم، لوگو اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق، مالک، مدبر ہوتا ہے۔ فآمنا، تو ہم ایمان لائے، ہم نے بات مان لی۔ تو کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تھی، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں کی آواز سنتے جا رہے ہیں۔ جب وہ پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار پر لبیک کہہ دیتے ہیں، کیونکہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں،
पुकार तो वही है ना, कुरान। कुरान तो वही है, मैसेज भी वही है। तो आज जो हम सुन रहे हैं ये वही पैगाम का सिलसिला है जो चल रहा है। सुनाने वाला कोई भी हो, लेकिन लाने वाले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे ना। असल मुनादी तो वही हैं। तो हमने मुनादी की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तरफ बुलाया, हमने उस पुकार का जवाब दिया, हम ईमान ले आए। अब क्या करना है? क्या दुआ है आगे? रब्बना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ए हमारे रब हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और मग़फ़िरी जो है वो किससे है? मग़फ़र से। और मग़फ़र क्या है? वो हेलमेट जो लोहे का जंग में पहना जाता था सर की हिफाजत के लिए। एक तो वो सर को छुपा लेता है और दूसरा वो उसकी हिफाजत भी करता है, तीर और तलवार जो है वो उस पर असर नहीं करती। तो मग़फ़िरी जो होती है उसमें एक होता है गुनाह को ढाँप लेना और दूसरा उससे तजावुज़ करना, उसकी तरफ चले जाना। तो ए अल्लाह तू हमारे गुनाहों को ढाँप दे। वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, और हमसे हमारी बुराइयों को दूर हटा दे। सय्यिआत जो हैं छोटे गुनाहों को कहते हैं, सगाइर। और किससे उनका कफ़ारा कर दे? आमाले सालेह से। जैसे एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो गुनाह होते हैं उनका कफ़ारा क्या करती है? वज़ू और नमाज। और फिर जुमा से जुमा तक, रमज़ान से रमज़ान तक, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक। यानी एक नेक अमल आपने किया, उसके बाद फिर जो है वो जैसे मैल चढ़ने लगती है जिस्म पे, फिर आपने दोबारा वही अमल किया, तो अब क्या है? वो बीच का जो वक़्फ़ा है उसमें जो चीज़ें ऊपर आपके आई थी, वो दोबारा उस नेकी करने की वजह से जो थी वो नेकी है जो है उन गुनाहों को धो डालती है। व तवफ़्फ़ना माल अबरार, और हमें नेक लोगों के साथ फ़ौत करना। हमारी मौत नेक लोगों के साथ करना, यानी मरने के बाद हमारी रूहों को नेक लोगों के साथ जमा करना। तो उसके लिए फिर ये कि आपकी दोस्ती भी नेक अच्छे लोगों के साथ हो। अगर आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से नहीं और आप बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ हर वक्त रहते हैं जिन्हें ना खुदा और ना रसूल याद है, तो क्या पता ऐसे लोगों में ही कभी आपको मौत आ जाए, तो वहाँ पे तो कोई कलमा पढ़ने वाला भी ना हो, तो फिर क्या तवफ़्फ़ना माल अबरार हो सकता है? तो हमें नेक लोगों के साथ जो है अपना ताल्लुक़ रखना चाहिए। अबरार जो है ये बर से है, बहुत ज़्यादा भलाई करने वाला। और ये जो रसूल ने रब पे ईमान लाने का कहा, तो अगर रब पे ईमान आ जाए तो बाकी जो तमाम ईमान के असूल हैं वो सारे उसके ताबे हो जाते हैं, पूरा दीन उसमें आ जाता है। क्योंकि रब पर ईमान लाने का हुक्म अल्लाह ही है, वही रसूलों को भेजने वाला है। ईमान लाकर जो दुआ कर रहे हैं तो जैसे अपने अच्छे अमल का ये वास्ता दे रहे हैं, वसीला पकड़ रहे हैं अल्लाह के यहाँ। और ये कि ईमान का वसीला जायज़ है, जैसा कि यहाँ दुआ मांगने वाले कह रहे हैं, तो वसीला होता है ज़रिया। तो ये ईमान को अपना ज़रिया बना रहे हैं। इस तरह अमले साले जो हैं, नेक अमाल, उनको भी वसीला बनाया जा सकता है। मगर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक काम किए, वो अल्लाह के करीब थे। अब हम जो हैं उनकी किसी सुन्नत पर तो अमल ना करें, खुद कुछ ना करें, और हम ये कहें कि या अल्लाह तो उनके वसीले से तू हमें बख्श दे, तो इसका ऐसी दुआ का कोई सबूत नहीं मिलता। अब देखें, नेकी के जो है वो काम जो है वो टोटली कोई और करे, यानी नेकी तो कोई और करे, और ना हम उस जैसा कोई काम करें, सिर्फ़ उसको यूज़ करें, तो ये दुरुस्त नहीं। मज़ीद फ़रमाया, रब्बाना, ए हमारे रब। अब देखिए रब्बाना की कैसी तकरार है, लुत्फ़ आता है, जैसे दिल की एक पुकार है, ए हमारे रब। वो रब जो हमें रिज़्क देता है, जो हमें पालता है, हमें बनाने वाला है, वो हमारा मालिक है। व आतिना मा व अत्तना अला रसूली का, और दे हमको वो जो तूने हमसे वादा कर रखा है अपने रसूलों के ज़रिए, क्योंकि रसूल वास्ता है ना बंदू और अल्लाह के दरमियान। यानी जो बातें तूने रसूल के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं कि नेक अमाल का सिला जन्नत होगी,
تو تو ہمیں وہ عطا کرنا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اس دن ہماری جو ہے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے بے عزتی نہ ہو۔ مراد ہمیں آگ میں نہ ڈالنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ، آپ وعدے کے بہت پابند ہیں۔ آپ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ دو لوگ جو ہیں وہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں، ایک منافق اور ایک عاجز، یعنی جو مجبور بے بس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، نہ غلط بیانی کرتے ہیں، نہ ہی وہ عاجز ہیں، نہ انہیں کوئی مجبوری ہے۔ یہ بندے کمزور ہوتے ہیں جو وعدے پورے نہیں کر سکتے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کی شان کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ یا اللہ، تیری شان ہے کہ تو کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لہٰذا تو ہم سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، اور دنیا اور آخرت میں جو اہل ایمان کو عزت دینے کے آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ہم سے نبھانا۔ مثلا دنیا کے وعدے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النور 55 آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین کی خلافت بھی دے گا، اور اسی طرح سے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں جنت اور باغات عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب دیکھا جائے پچھلی آیتوں کے ساتھ کہ عقل مند لوگوں نے کیا کیا، کہ کائنات پر غور و فکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، ایمان لائے، ان کی سوچ اندر باہر سے تبدیل ہوگی، ان کی فکریں تبدیل ہوگی، اور انہیں دنیا کی بے عزتی کی بجائے آخرت کی بے عزتی کا خوف لاحق ہو گیا، جنت کا شوق لگ گیا انہیں، جہنم سے بچنے کی فکر لگ گئی انہیں، یعنی ان کی پوری شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب انسان کا ایمان سچا ہو تو ایمان صرف زبان سے بولنے کا نام نہیں، یہ دل میں اترتا ہے اور پھر پوری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، پورا آپ کا جیسے برین واش ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور کیا کہا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہ کہ میں نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ذرے برابر بھی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ من ذکرن او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کوئی فرق نہیں اس معاملے میں۔ یہ نہیں کہ مرد نماز پڑھے تو اس کی نماز کا اجر زیادہ ہے، عورت پڑھے تو اس کی نماز کا اجر کم نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں نیکی کے معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ اس معاملے میں مکمل مساوات ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی کہ مرد جو ہے کہ وہ کس سے پیدا ہوئے؟ عورت سے، اور جو ایمان کا رشتہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، عبادات میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں، کچھ مرد اور عورتوں کی ڈیوٹیز اور ذمہ داریوں میں کچھ فرق ہے، اور وہ مینجمنٹ کا ایک اصول ہے۔ دیکھیں، اگر کسی ایک کمپنی میں سب مینیجر کی پوسٹ پر بھرتی کر لیے جائیں تو کیا کمپنی چل سکے گی؟ نہیں، اس میں فرق رکھنا پڑتا ہے، مختلف جو ہے لیولز ہوتے ہیں اس میں جاب کے۔ اسی طرح دنیا کا نظام بھی ہے، اس کے لیے بھی ایک طرح کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزوں میں فرق رکھا جائے، لیکن ایمان میں برابر اجر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آخرت کے اور جنت کے درجوں میں فرق نہیں اللہ نے رکھا۔ اگر عمل اچھے ہوئے، یعنی مرد اور عورت میں فرق نہیں، بعضکم من بعض، یہ جو اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے عورتوں کی ہجرت کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا؟ تو پھر اس پر یہ آیت اتری۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی، یعنی عورتیں بھی ہجرت کر سکتی ہیں ضرورت پڑے، اور مرد جو کرتے ہیں ہجرت، اور نیکی بھی جو عورتیں اور مرد کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور ہجرت جو ہے وہ 3 طرح کی ہے،
ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اللہ نے حرام کی ہیں، بلد کفر جو کو چھوڑنا اور بلد اسلام کی طرف آنا، جیسے مکہ سے لوگوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف۔ اور تیسرا، ایسے ملک کو ایسی جگہ کو چھوڑ دینا جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوں، اور ایسی جگہ جا بسنا جہاں اللہ کی اطاعت ہو سکے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یعنی وہ لوگ جو خود نہیں نکلے لیکن دوسروں نے انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے زبردستی نکالا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں وہ ستائے گئے، ذہنی اور جسمانی تکلیفیں انہیں دی گئی۔ جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی تکالیف دی گئی، صحابہ کو ذہنی جسمانی تکلیفیں دی گئی، انہیں باتیں سننا پڑی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی میرے راستے میں ستائے جائیں گے، ہاں وہ مرد اور عورتیں ہوں، وہ اور اس کے علاوہ اگر وہ گھروں سے نکالیں گے بھی گئے، وقاتلو، اور انہوں نے جنگ کی، بعض جنگوں میں دیکھیں خواتین نے بھی حصہ لیا، اگرچہ ان پہ فرض نہیں ہے، لیکن جیسے امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، ان کا ذکر ہے جنگ احد کے سلسلے میں کہ کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ تو اس طرح سے نیکی کے معاملے میں، ہجرت کے معاملے میں، جنگ کرنے کے معاملے میں، ضرورت کے وقت، تو ان سب کا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اور اگر وہ جنگ کرتے ہیں وہ اور وقتلو، اور وہ مارے گئے یعنی وہ شہید ہوئے، یعنی مختلف طرح کے حالات اللہ کی خاطر جو لوگ برداشت کریں گے، فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور البتہ ضرور انہیں داخل کروں گا باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جنت کے وہ باسی ہوں گے، ثوابم من عند اللہ، یہ ثواب ہے اللہ کے پاس سے۔ ایسے لوگ جن پر یہ ساری مصیبتیں گزری کہ گھر بار چھوڑنے پڑے، اذیتیں دی جائیں، اور انہیں یا تو وہ ماریں گے یا وہ مر جائیں، تو دنیا میں تو لوگ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے، ہائے بیچارے ایسے لوگوں نے کیا پایا، لیکن اللہ کے ہاں ان کی عزت ہے، اور اللہ ان کی عزت کرنے والا ہے، وہ انہیں اپنے پاس سے ثواب دے گا، اپنے پاس سے بدلہ دے گا، اور بہترین بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے، بہترین جزا ہے، اور جزائے اعمال میں مردوں اور عورتوں میں فرق نہیں۔ اور ثواب کیا ہوتا ہے؟ عمل کا بدلہ۔ کچھ کیے بغیر پھر ثواب کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم نیکی ہی نہیں کریں گے، کچھ کریں گے ہی نہیں، تو کہاں سے بدلہ ملے گا؟ تو اللہ کی راہ میں کوشش، ایمان لانے کے بعد، اور پھر اس کی راہ میں تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کرنا، حتیٰ کہ کبھی موقع آئے تو اپنی جان بھی دے دینا، تو پھر کیا ملے گا؟ بہترین بدلہ، جنت، وہ جس میں نہریں بہتی ہیں، اللہ کی طرف سے انعام، اللہ کا بدلہ، اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔